بارے میں اس قسم کی لیجی جو ہے وہ ہم برداشت نہیں کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں انیکا نثار. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زیر بحث. ناظرین، سیاست میں نازیبا الفاظ اور حرکات صرف اور صرف پاکستان کی سیاست کا کالا پہلو یا کالا رخ نہیں دکھاتی، بلکہ پورے کے پورے ملک اور ہمارے معاشرے کی عکاس بن جاتی ہیں. جب ایسی خبر ہمارے چینلز پر نشر ہوتی ہے جہاں یہ پتہ چلے کہ ایک پارٹی کے ایم این اے نے دوسرے پارٹی کے ایم این اے کے منہ پر یا اس پر مکہ رسید کر دیا، اور اس کے بعد یہ پتہ چلے کہ دوسرے ایم این اے نے بھی کچھ کم نہ کیا اور گھر کی خواتین کے بارے میں نازیبا الفاظ کا استعمال کیا، الفاظ کے چناؤ میں کیئرلیسنس برتی، تو پھر ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف اور صرف لیڈران تک نہیں بلکہ عام شہری، عام عوام، ایک ووٹر تک پہنچے گا. اور آنے والے وقتوں کے اندر 1 سال کے بعد الیکشنز ہونے کو ہیں. کیا ہم الیکشنز میں اسی طرح کی حرکات گلی محلے میں دیکھیں گے؟ گلی محلے کی سیاست کے ساتھ ساتھ کیا عام ووٹر بھی یہی کر رہا ہوگا؟ کیا وہ بھی گتھم گتھا ہوگا اسی طریقے سے جس طریقے سے ان کے لیڈران گتھم گتھا ہوتے ہوئے نظر آئے؟ نہ تو عمران خان صاحب کی طرف سے اس کی کوئی جو ہے وہ کنڈیم کیا گیا اس کو، نہ محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے اس کو کنڈیم کیا گیا. جب دونوں کی طرف سے کنڈیم نہیں کیا گیا تو یعنی انکریج کرنے کا طریقہ ہوا. اس حوالے سے بات کریں گے. سب سے پہلے جو کل کا واقعہ ہوا مرغاب اور جاوید لطیف صاحب کے درمیان، اس حوالے سے بات کریں گے، اور اس کے بعد نیکسٹ چنک کے اندر بات کریں گے کہ پاکستان کی سیاست آخر اخلاقی گراوٹ کا کیوں شکار ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں اظہار الحق صاحب، شاعر ہیں، جانے مانے کالم نگار ہیں. بہت شکریہ اظہار الحق صاحب، آپ نے جوائن کیا. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. لاہور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب، ڈیفینس اینالسٹ، سینئر اینالسٹ. بہت شکریہ فاروق صاحب، آپ نے جوائن کیا لاہور اسٹوڈیو سے. اظہار الحق صاحب، سٹارٹنگ فرام یو. ایک عام شہری جب کسی کو ووٹ دیتا ہے، ووٹ دے کر وہ پارلیمنٹ میں بھیجتا ہے، لیجسلیشن کے لیے بھیجتا ہے، قانون سازی کے لیے بھیجتا ہے، وہ یہ توقع نہیں رکھتا کہ اس کا پارلیمنٹیرین جا کر صرف اس لیے کہ اس کے لیڈر کو کسی نے کچھ برا بھلا کہا یا اس کے ساتھ کچھ صحیح رویہ روانہ رکھا، وہ یا تو غلط بات کر دے یا غلط رویہ اپنا دے. کیا عام شہری اس سے تاثر لے گا؟ شکریہ انیقا. میرا نقطہ نظر اور ہے. میں نہیں سمجھتا کہ جو کچھ ہوا اسمبلی میں کل عام شہری اس سے مایوس ہوا ہے. آپ یقین کیجئے کہ دونوں اصحاب کے ووٹر جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہوں گے، میجورٹی ان کی، کہ بالکل ٹھیک کیا ہے، دیکھا ہے ہمارے لیڈر نے ایسا کیا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ کس سوسائٹی سے آئے ہیں، کس معاشرے سے آئے ہیں. مجھے اب شعر یاد نہیں آ رہا. ایام جاہلیت کا تذکرہ کرتے ہوئے حالی نے مسدس حالی میں بڑے اچھے 2-3 شعر کہے ہیں. کہیں پر تھا پانی پلانے پہ جھگڑا، کہیں پر تھا گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، مجھے یاد نہیں ہے. یہ ایام جاہلیت ہمارے ہاں آپ ہر روز دیکھتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں سڑک پر ٹریفک کا ذرا سا کوئی پرابلم ہو تو لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ دلچسپ اور پرلطف بات یہ ہے کہ لوگ گاڑیاں کھڑی کر کے، موٹر سائیکل کھڑی کر کے دوڑ کر وہاں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. منڈی میں لوگ ایک دوسرے سے الجھ رہے ہیں. میں نے ہوائی جہازوں میں لوگوں کو ایک دوسرے سے جھگڑتے دیکھا ہے، اور لوگوں نے ان کی منتیں کی ہیں کہ بھائی نہ جھگڑو آپس میں، فزیکلی نہ لڑو، کہیں جہاز نہ گر جائے. آپ کہاں پر یہ جھگڑا نہیں ہے؟ تو اس سوسائٹی سے جب پارلیمنٹیرین آئے گا تو آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ ہمارے پارلیمنٹیرینز کیا کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے ہیں یا وہ کوئی کتابوں کے مصنف ہیں؟ وہ بھی تو ایسے ہی ہیں. اور یہ ہماری سوسائٹی کے بالکل کمپیٹیبل ہے. جب آپ پورے معاشرے کو ٹھیک کر لیں گے، جب آپ کے عوام آپس میں نہیں لڑیں گے، آہستہ بات کرنا سیکھیں گے، چیخیں گے نہیں، بار بار بات پر ہاتھ نہیں چلائیں گے، تب تک پارلیمنٹیرینز بھی ایسے رہیں گے. صحیح. فاروق صاحب، جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر پڑھانے والی بات کی اظہار صاحب نے، جو آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے ہیں، وہ کون سا تیر مار رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں؟ اب جو کل واقعہ ہوا اس کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ ایٹ لیسٹ دونوں لیڈران کی طرف سے اس کو کنڈیم تو کیا جانا چاہیے تھا، اس کی مذمت تو کی جانی چاہیے تھی. یہ تو کہا جانا چاہیے تھا کہ بھائی ہمارے ایم این اے نے غلط کیا. احسن اقبال صاحب کی طرف سے ایک ٹویٹ آیا، مذمتی ٹویٹ آیا
لیکن خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں وہ نہ تو اس کو کنڈیم کرتے ہوئے نظر آئے نہ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے، مطلب بیچ کا کوئی راستہ لیا، بہانے ہیلے بہانوں سے کام لینا۔ دوسری طرف عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی اگر میں ہوتا تو انہوں نے تو ایک مکہ مارا ہے، میں شاید اس سے بڑھ کے کرتا۔ یہ ہماری سیاست کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ نیکا۔ دیکھیں پہلے ود آل رسپیکٹ میں اظہار صاحب سے تھوڑا یہاں ڈفر کروں گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہو، کیمبرج سے، اور ایسے لوگ پارلیمنٹ میں آئیں گے تو پھر حالات ٹھیک ہوں گے، نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں پارلیمنٹیرینز جو ہیں، چاہے جو بھی ان کا بیک گراؤنڈ ہو، دیکھیں وہ دے آر ریگولیٹڈ بائی اے کوڈ آف ایتھکس اور ایک ڈسپلن اور ایک کوڈ آف کانڈکٹ ہوتا ہے پارلیمنٹیرین کے لیے۔ یہ میں مانتا ہوں کہ ہماری پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ایکسچینج آف ہاٹ ورڈز ہوتا ہے، یہ ہر ملک میں ہوتا ہے، بلکہ باقی ممالک میں تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کرسیاں بھی مارتے ہیں ایک دوسرے کو۔ شکر ابھی تک وہ نوبت نہیں آئی ہے، ہو سکتا کچھ ہفتے بعد آ جائے، کیونکہ پچھلے 3 ہفتے میں ایسے 2 واقعات ہو گئے۔ ایک تو وہ پی ٹی آئی کی شہریار صاحب، ان کا جو فزیکل براwl جھگڑا ہوا اپنا خاقان عباسی صاحب کے ساتھ، اور دوسرا جو ابھی یہ سامنے آ گیا جاوید لطیف صاحب کا اور مراد سعید کا۔ تو میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹیرین پیپل لک اپ ٹو دی پارلیمنٹیرین کہ ہاں بھائی میں ایک آئیڈیل بات نہیں کر رہا ہوں کہ وہ رول ماڈلز یا وہ والی بات، لیکن ان کی جو کانڈکٹ ہے، ان کا جو اپنا کردار ہے، وہ اسی سے معاشرہ جو ہے وہ پھر آگے رنگ جو ہے وہ پکڑتا ہے۔ اگر آپ کے پولیٹیشین جو ہوں گے ان کا کردار اچھا ہوگا، ان کا اپنا کیریکٹر اچھا ہوگا، ان کا کانڈکٹ پبلک میں اچھا ہوگا، پارلیمنٹ میں اچھا ہوگا، تو اس کا یقیناً ایک بڑا پازیٹیو ایفیکٹ ہوگا پاکستان کے عوام پہ۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، میں اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جہاں تک مراد سعید کا تعلق ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایک ینگ اور ایک جذباتی بھی آپ لفظ کہہ سکتے ہیں، ایک پولیٹیشین ہے، نیا ہے ہماری پارلیمنٹری پولیٹکس میں۔ لیکن ہمارے محترم جاوید لطیف صاحب، جن کے ساتھ میں نے خود کئی پروگرامز کیے ہیں، اور یقین جانیے کل میری پہلی ٹویٹ تھی، میں نے ان کی پہلے وہ دیکھی نہیں تھی اپنا ویڈیو، لیکن میں نے اپنی پہلی ٹویٹ میں یہی کہا تھا کہ جاوید لطیف صاحب کے ساتھ ہم نے اتنے پروگرام کرتے ہیں، ہم ان کو اتنا کرٹیسائز کرتے ہیں، وہ تو ہمیشہ بہت کول رہتے ہیں اور بڑے ڈیسنٹ طریقے سے ہمارے ساتھ ٹاک شو میں گفتگو ہوتی ہے، تو یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں چاہے بے شک مراد سعید نے کچھ جذباتی تقریر کی ہو یا ان کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا ہو پارلیمنٹ کی فلور کے اوپر، تو اس کا پارلیمنٹری طریقے سے رسپانس ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے انہوں نے لابی کے اندر آ کے گتھم گتھا ہو گئے، لیکن جو الفاظ محترم جاوید لطیف صاحب نے اپنا پریس کانفرنس میں استعمال کیے، یقین جانیے جب میں نے وہ الفاظ سنے میں فوراً واپس کیا سوشل میڈیا پر، میں نے کہا آئی اسٹینڈ کریکٹڈ، میں غلط تھا، کیونکہ کسی بھی لحاظ سے کہ جتنی بھی پرووکیشن ہو یہ ان کو حق نہیں بنتا کہ وہ اس قسم کے مراد سعید کی فیملی کے بارے میں۔ بات اگر یہاں تک رک جاتی فاروق صاحب، جی بات اگر یہاں تک رک جاتی کہ جاوید لطیف صاحب کو اٹیک کیا مراد سعید نے جسی بھی طریقے سے کیا، اگر یہاں تک رک جاتی تو جاوید لطیف صاحب پھر بھی بڑے بنتے اگر وہ الفاظ نہ استعمال کرتے جو انہوں نے بعد میں میڈیا سے کرتے ہوئے کی۔ لیکن دوسری طرف بھی آ جائیے ذرا اظہار صاحب، تبدیلی کا نعرہ تھا، تبدیلی سیاسی کلچر میں، تبدیلی تربیت میں، تبدیلی پاکستانی معاشرے میں، تبدیلی پاکستان میں، تو وہ تبدیلی کدھر گئی؟ اگر وہی رویہ روا رکھنا ہے جو باقی سیاستدان آج تک رکھتے آئے تو پھر یہ تبدیلی تو نہ ہوئی۔ پہلے تو بطور جملہ معترضہ انیقہ میں یہ فاروق صاحب نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ دوسرے ملکوں میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، صرف 2 ملکوں میں یہ لڑائی جھگڑا اور کرسیوں کا اسمبلی میں ہوتا ہے، ایک یا ہوتا دیکھا گیا ہے، ایک جنوبی کوریا میں اور ایک ترکی میں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اکثر ملکوں میں یہ ہوا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ پارلیمنٹ معاشرے کو فالو کرے گی یا معاشرہ پارلیمنٹ کو فالو کرے گا، یا دونوں متوازی چلیں گے۔ بالکل ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، کہنا بھی نہیں چاہیے تھا، مارنا بھی نہیں چاہیے تھا، لیکن میرا عرض کرنے کا یہ مطلب ہے کہ جس معاشرے میں ہم لوگ ہیں، رات دن ہم دیکھتے ہیں لڑائی جھگڑے، وہ اسی کی پیداوار ہیں۔ دوسرا بات یہ ہے امپورٹنٹ کہ آپ مشتعل کس طرح کرتے ہیں۔ دیکھیں جب شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں سڑکوں پر گھسیٹوں گا، اگر اس وقت پیپلز پارٹی کا کوئی آدمی ان کے پاس ہوتا تو اس کا کیا ری ایکشن ہوتا؟ جب خواجہ صاحب نے ایک خاتون کو ٹرالی کہہ دیا تو دوسرے کا کیا ری ایکشن ہو سکتا تھا؟ جب آپ مشتعل کرتے ہیں دوسرے کو تو پھر دوسرا جو ہے وہ ری ایکشن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ وہ کیلکولیٹڈ نہیں ہوتا۔ گالی کے جواب میں ہمیشہ تھپڑ پڑتا ہے، وہ آدمی اس وقت اتنے سینس میں نہیں ہوتا کہ وہ گالی کا جواب کیلکولیٹ کر کے گالی دے۔ آپ نے جو بات کی تبدیلی کی، تو عمران خان کو اس کو بالکل بیک اپ نہیں کرنا چاہیے تھا، اسے مذمت کرنی چاہیے تھی۔
اسے یہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر اس نے ایسی بات کی تھی دوسرے نے تو میرا جو سیاسی کارکن ہے, میرا جو پارلیمنٹ کا نمائندہ ہے, اسے صبر سے کام لینا چاہیے تھا, اسے ہاتھ نہیں استعمال کرنے چاہیے تھے. یہ کہنا کہ اگر میں ہوتا تو میں 2 ہاتھ آگے ہوتا, میرا خیال ہے کہ یہ ایک سنجیدہ بات نہیں ہے. اور عمران خان جو اسپائر کر رہے ہیں کہ وہ ملک کے بہت بڑے لیڈر ہیں اور وزیر اعظم بنیں گے, ایسی بات میرا خیال ہے انہیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن انیکا میں یہاں پہ I want to add here is important. دیکھیں ایک چیز ہم بھول رہے ہیں, بالکل میں مراد سعید کے ایکشن کو ڈیفینڈ نہیں کرتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی اپنا ان کے خلاف بھی کوئی ڈسپلن والی چیز آنی چاہیے تاکہ ان کو بھی کنٹرول میں رکھا جائے آئندہ کے لیے. لیکن دیکھیں وہ جو جاوید لطیف صاحب نے بات کی تھی اس میں انہوں نے ایک قسم کی عمران خان صاحب پہ بھی الزام اور تہمت لگائی, تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ کسی پہ اس قسم کی تہمت ہو. یہ تو بہت ہی نامناسب اور ایک ایسی ابیوسو قسم کی چیز تھی کہ جو کہ انپارڈنیبل ہے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں, ایک سیکنڈ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بات صحیح ہے کہ ایک مراد سعید کا جو بیہیویئر ہے اس کو بھی اپنے پارلیمنٹری لیڈر کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بھی دیکھیں, لیکن محترم نواز شریف صاحب کی بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ ایکچولی جاوید لطیف صاحب نے ایسے لفظ استعمال کر کے تو ان کی امیج کو بھی نقصان پہنچایا, پارٹی کی امیج کو. اور نواز شریف صاحب جو کہ کبھی آپ کو پتا ہے اس قسم کی ہم نے آج تک کبھی ان سے گفتگو نہیں سنی. لیکن انہی کا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پچھلے کل کیا ہوا, 2 دن پہلے پنجاب اسمبلی میں, 10 دن پہلے سندھ اسمبلی میں, دیکھیں یہ جو ایک نیا کلچر ہو گیا زبان کا استعمال کہ جناب چیمبر میں آ جائے, یہ پنجاب اسمبلی میں ہوا, سندھ میں ہوا. سندھ میں دیکھیں میں سمجھتا ہوں, میں ان کو داد دینا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ جو رولنگ فیملی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ جو وزیر ہے یہ اپولوجائز کرے گا اس خاتون ایم پی اے کے ساتھ, اور اس نے the floor of the house اس کو کنڈیم کیا اور اپولوجائز کیا. بریک کے بعد واپس آئیں گے, میں آپ کی طرف آؤں گی, اس کے بعد اظہار صاحب کی طرف بھی, ان کے پوائنٹ کی طرف بھی جائیں گے. لیکن یہ عام چیز ہو گئی ہے, یہ ایسی چیز ہو گئی ہے جو کہ ہم لوگوں کو تقریباً ہر دوسرے مہینے نظر آتی ہے, اور یہ صرف اور صرف کسی ایسے ایم این اے کی طرف سے نہیں جس کے پاس کوئی عہدہ نہ ہو, بلکہ منسٹرز کی طرف سے بھی اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم لوگوں کو بڑے بڑے لیڈران کی, پارٹی ہیڈز کی طرف سے بھی اس طرح کے بیانات آتے ہیں. اس کے بارے میں بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے سیاستدانوں کے بیانات کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو صرف اور صرف مراد سعید صاحب, جاوید لطیف صاحب ایک ایگزامپل نہیں ہے. اس سے پہلے بھی بہت سارے سیاستدان پاکستان کی ہسٹری میں نازیبا الفاظ کا چناؤ کرتے رہے, اور اسی چناؤ کی وجہ سے ان کے حوالے سے کئی باتیں بھی ان کو سننا پڑی پھر. لیکن کیا کہتے رہے, ذرا پہلے یہ ملاحظہ کریے گا. ہم نے انتخابات کے بعد اس زرداری کو لاڑکانہ کراچی, پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف ہے. لیکن ان لوگوں کو بھی تھوڑی سی گریس ہونی چاہیے, تھوڑی سی ایتھکس ہونی چاہیے, تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے, تھوڑی سی حیا ہونی چاہیے. اب فاروق صاحب پہلے آپ اپنا پوائنٹ مکمل کر لیجئے, پھر میں اظہار صاحب کے پوائنٹ کی طرف آؤں گی, پھر میں ان بیانات کی طرف آؤں گی. دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ بیسک ذمہ داری تو پارلیمنٹیرینز کی ہے کہ وہ اپنا جو اپنے آپ کو, اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں اور اس طرح کے کوئی ایسے لفظ نہ استعمال کریں جس سے ظاہری بات ہے کسی دوسرے ممبر کی جو ہے وہ دل آزاری ہو. اور ٹھیک ہے آپ جتنا مرضی پارلیمنٹ فلور کے اوپر سیاسی طور پہ ہاٹ ورڈ ایکسچینج کریں, یہ یہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد ٹھیک ہے پارلیمنٹری ہیڈز جو ہیں ان کی بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ممبرز کو چیک میں رکھیں, ان کی تربیت دیں وغیرہ وغیرہ. لیکن میں سمجھتا ہوں زیادہ امپورٹنٹ رول جو ہے وہ آنریبل اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی یا اسپیکر آف دی پروونشل اسمبلیز کا ہے. دے آر دا کسٹوڈین آف دا ہاؤسز. ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنا ممبر جو ہے وہ ایک ایتھکس اور ڈسپلن اور یہ لینگویج کے جو پرمیٹڈ دائرے ہیں اس میں رہ کے جو ہے پھر وہ گفتگو کرے یا بات چیت کرے. اور یہی وجہ ہے کہ کیونکہ ماضی میں کیونکہ صحیح کارروائی نہیں کی گئی, ایکشن نہیں لیا گیا ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے اس قسم کے نازیبا لفظ استعمال کیے, تو اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کیونکہ لوگوں کو پتہ جناب ہم بول جائیں گے اور میڈیا بھی جو ہے وہ اس پہ ظاہری بات ہے بہت شور مچے گا, لیکن اینڈ میں نتھنگ ول ہیپن. اور یہی وجہ کہ دیکھیں یہ جو کمیٹی ہے, یہ جو کمیٹی بنی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں یہ 6 ممبر کمیٹی ہے یہ کتنے دن لگاتی ہے. مجھے تو اینڈ میں یہ لگتا ہے
کہ کوئی خاص چیز نہیں نکلے گی، بلکہ یہ کمیٹی جو ہے اس کو مکمل کور اپ کی طرف لے کے جائے گی کہ جی معاملہ سیٹل ہو گئے، سب ٹھیک ہو گیا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کارروائی ہونی چاہیے تاکہ آئندہ سے کوئی پارلیمنٹیرین اس قسم کے الفاظ جو ہے وہ استعمال نہ کرے۔ میں تو اسپیشلی کہتا ہوں کہ جاوید لطیف صاحب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور مراد سعید صاحب کو ان کو بھی باور کرانا چاہیے جو بھی فارم ہے طریقہ پارلیمنٹری یہ پروسیڈنگز میں اگر ایسا ڈسپلن وائلیٹ ہوتا ہے کہ وہ بھی آئندہ جو ہے اس قسم کے معاملات جو ہے نا اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ صحیح۔ اچھا، ہسٹری ہے اظہار صاحب، ایک روایت چلی آ رہی ہے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کو کیا کیا سننا پڑا، یعنی خواتین کے ساتھ اس طرح کا رویہ، چاہے وہ آپ کے سامنے موجود ہیں یا آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، کسی کے گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں یا کہیں پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں، ایسا رویہ کیا آپ کے اپنے تربیت کی نشاندہی نہیں کرتا؟ آپ کسی کی تربیت کے اوپر نشاندہی کرنے سے پہلے کیا اپنے جو ہے گربان میں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس طرح کی بات کرنے سے پہلے؟ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ اس سے فیملی بیک گراؤنڈ کا، پس منظر کا، خاندانی پس منظر کا، اٹھان کا، کہاں پر اس کی تربیت ہوئی، کہاں وہ براٹ اپ ہوئی، پتہ چلتا ہے۔ دو باتیں میں عرض کروں گا، ایک یہ کہ ہماری سیاست میں غدار کا لفظ جو ہے وہ نہیں کہنا چاہیے، یہ ناقابل برداشت ہے، لوگ نہیں برداشت کرتے اپنے لیڈر کے بارے میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ گھر کی ماں بہن کا جب ہمارا دیکھیں، ہمارا ایک کلچر ہے، ہمارے روٹس ہیں، ماں بہن پر جب بات آ جائے، گھر کی خواتین پر بات آ جائے تو یہاں تو گولی چل جاتی ہے، مکے کی کیا بات ہے۔ اس سارے مسئلے کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے میں شاید داغ کا شعر ہے، میں پڑھوں گا کہ لگے منہ بھی چڑھانے دیتے دیتے گالیاں صاحب، لگے منہ بھی چڑھانے دیتے دیتے گالیاں صاحب، زباں بگڑی سو بگڑی تھی، خبر لیجئے دہن بگڑا۔ اب تو منہ بھی بگڑ رہا ہے۔ اچھا، پولیٹیکلی کریکٹ ہونا فاروق صاحب بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اگر ہر کسی نے ڈونلڈ ٹرمپ بن جانا ہے تو پھر کسی بھی ملک کی سیاست کدھر جائے گی الٹیمیٹلی؟ یعنی ہم لوگ الیکشنز آنے والے 1 سال کے اندر الیکشنز دیکھ رہے ہیں، اگر ابھی سے یہ حال ہے تو الیکشنز کے ٹائم پر کیا ایک عام ووٹر بھی اسی طرح لڑتا ہوا نظر آئے گا ہمیں؟ نہیں نیکا، میں تو پریڈکٹ ابھی کر لیتا ہوں آپ کے پروگرام میں۔ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے نا وہ بہت زیادہ ٹینشنز ہیں، پولیٹیکل ٹینشنز ہیں، ٹیمپریچر بہت ہائی ہے، یہ پاناما لیکس کی وجہ سے۔ آپ نے دیکھا ہے جو پروسیڈنگ ہوتی رہی ہیں 2-3 مہینے، اس میں روز جو ہے پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این جو ہے ان کی پریس کانفرنسز میں کتنی آپ ایلیگیشنز، کاؤنٹر ایلیگیشنز اور یہ ٹینشن آپ دیکھتے تھے۔ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ پاناما لیکس کا جب فیصلہ آ جاتا ہے، پھر ڈان لیکس کا بھی فیصلہ جب آ جاتا ہے، میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ بے شک دونوں پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ جناب ہمیں جو بھی آنریبل سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا وہ قبول ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل ٹینشن اور یہ تمام یہ جو کنفرنٹیشن ہے یہ زیادہ بڑھے گی، اسپیشلی جب جس طرح آپ نے کہا کہ اب چند یہ ایک قسم کا الیکشن ایئر ہے 2017، کیونکہ 2018 کے اپریل مئی میں تو الیکشن ہو جائیں گے، تو لہٰذا یہ معاملات اور بڑھتے جائیں گے، کنفرنٹیشن بڑھے گی، اور پاکستان کے عوام جو ہے ظاہری بات ہے یہ تمام چیزیں دیکھیں گے، میڈیا موجود ہے، میڈیا تمام چیزوں کو کور کرے گا۔ تو میں تو پھر وہی بات کہوں گا کہ دیکھیں ضرورت اس بات کی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے جو پارلیمنٹری ہیڈز ہیں، ان کے جو ممبرز ہیں، ان پہ ایک بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اگر اس قسم کا بیہیویئر پاکستان کے عوام کے سامنے لے کے آئیں گے تو یقیناً پاکستان کے عوام جو ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں لوگ بہت باشعور ہیں، یہ وہ پرانے زمانے ختم ہو گئے کہ جب بیلٹ باکسز کو آپ اوور نائٹ بھر دیتے تھے اور وہ تمام اس قسم کے جو معاملات پاکستان میں ہوتے رہے۔ میرا خیال ہے جتنے اور الیکشن ہوں گے، اب یہ چوتھا الیکشن ہوگا، آپ دیکھیں گے اس میں زیادہ لوگ جو ہیں اپنا ووٹ، اپنے کانشیس، اپنے ضمیر اور ان کی جو پرفارمنسز ہیں، چاہے پارلیمنٹ میں چاہے پارلیمنٹ کے باہر، اس کے مطابق لوگوں نے ووٹ دینا ہے۔ ویسے ہماری ہسٹری جو الیکشن کیا ہے وہ وائلنس سے بھری ہوئی ہے۔ آپ پچھلے جتنے الیکشنز ہیں، ٹھیک ہے بتدریج الیکشن ہوتے جائیں گے، تربیت ہوتی جائے گی، ڈسٹ بیٹھتی جائے گی، لیکن اب تک کی جو پولنگ سٹیشنز کی ہسٹری ہے آپ دیکھیں اس میں وائلنس ہوئی ہے، گولیاں چلی ہیں، لوگوں نے ایک دوسرے کو مارا ہے۔ تو لیٹس ہوپ کہ آئندہ یہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیٹس ہوپ، کیونکہ امید پہ دنیا قائم ہے اور ہماری دنیا بھی واقعی میں امید پہ۔ جی فاروق صاحب، کچھ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے محترم چیئرمین سینٹ صاحب نے، کیونکہ اب جمہوریت کی اور پولیٹکس کی بات ہو رہی ہے، ہمارے چیئرمین سینٹ صاحب نے اور اسپیکر صاحب نے
एक बड़ा अच्छा कदम उठाया, मुझे बहुत पसंद आया जो उन्होंने जमहूरियत के वो तमाम वो लोग जिन्होंने डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल किया, कुर्बानी दी, उनके लिए एक मेमोरियल आप कहें या एक म्यूरल जो है उन्होंने बाहर जो आज इनॉग्रेट किया। लेकिन मैं सिर्फ ये बात कहता हूँ कि देखें, जिन लोगों ने जमहूरियत के लिए स्ट्रगल की थी पाकिस्तान में अपना मिलिट्री रूल में वगैरह वगैरह माजी में, उनको उनके ज़हन में जो जमहूरियत का इमेज था, जो विजन था, वो ये नहीं था जो आजकल हम देख रहे हैं। वो चाहते थे कि पाकिस्तान में जमहूरियत हो जिसमें गवर्नेंस अच्छी हो, लोग बाकिरदार हों, लूटमार ना हो, एहतसाब का अमल हो, ट्रांसपेरेंसी हो, रूल ऑफ लॉ हो। तो मैं ये समझता हूँ कि ठीक है मेमोरियल आप बना लेते हैं, लेकिन हमने ये भी देखना है कि उस पर फिर लोगों को अमल भी करना चाहिए। जिस किस्म की जमहूरियत जो आजकल की है, ये वो जमहूरियत नहीं है जो जिन लोगों ने कुर्बानी दी थी जिसके लिए। सही फारूक साहब, वाकई में आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि ऐसी जमहूरियत तो नहीं सोची होगी जहाँ सिर्फ और सिर्फ मार धाड़ हो, मुक्के हो, गलत बयानी हो, गलत अल्फाज का इस्तेमाल हो, अल्फाज के चुनाव के अंदर ध्यान ना दिया जाए और सिर्फ इल्ज़ाम तराशियाँ की जाए, बल्कि इंस्टेड ऑफ दिस ये चाहिए कि कारकर्दगी दिखाएं, कारकर्दगी के बेसिस के ऊपर अगले इलेक्शंस में आए और उसके बाद फिर देखा जाएगा कौन जो है वाकई में अपने वादे पूरे करके अवाम की अदालत के अंदर पेश हुआ है। अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे मिलिट्री कोच के हवाले से। सी यू आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, मिलिट्री कोच के हवाले से बात करेंगे। एक ऐसा मसला जो कि गले की हड्डी बनकर बैठा हुआ था और एक ऐसा मसला जिसकी वजह से इत्तफाक़ी राय नहीं हो पा रहा था सियासतदानों में, सियासी जमातों में, बिलखुसूस पीपल्स पार्टी की। आपको याद होगा पेशावर के आने के बाद जब मिलिट्री कोच की अप्रूवल हुई तो रज़ा रब्बानी साहब जो कि चेयरमैन सेनेट हैं, उन्होंने आपदीदा होकर कहा कि हमारे मंशूर के खिलाफ है, ये जमहूरियत के खिलाफ है, लेकिन मुश्किल वक्त है, इसलिए हम लोगों को इसको किसी न किसी तरीके से हजम करना पड़ेगा। और उसके बाद मिलिट्री कोच ने काम किया, लेकिन एक बार जो है वो खत्म होने के बाद, 2 साल की उसकी मियाद खत्म होने के बाद मसला एक बार फिर खड़ा हुआ। इजहार साहब, ये मिलिट्री कोच अगर ना हो जिस तरीके से आज पेश किया गया, पीपल्स पार्टी फिर इसके ऊपर उस तरीके से मुत्तफिक नहीं है, फिर एक दफ़ा थोड़ा सा जो है उनको थोड़ा सा बैक फुट पे जाते हुए नजर आए, आपको लगता है कि ये मुल्क की ज़रूरत है, इसके बगैर काम नहीं हो सकता, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई जो है वो नाकाम रहेगी? देखें, गिवन कंडीशन होती हैं, कुछ हालात होते हैं और उसमें ऐसी चीज़ें बर्दाश्त करना पड़ती हैं जो मुस्तासन नहीं होती। एक आदमी को आप अस्पताल में दाखिल करते हैं तो किसका दिल चाहता है कि उसकी सर्जरी हो, उसको चीरा फाड़ा जाए। एक बच्चे को आप स्कूल से रस्टिकेट करते हैं, कॉलेज से रस्टिकेट करते हैं, आप एक फ़ौजी को सज़ा देते हैं, उसको क्वार्टर गार्ड में रखते हैं, किसका दिल चाहता है कि ये हो? देखिए, हमारे मुल्क में जो हालात हैं वो गैर मामूली हैं। दुनिया के किस मुल्क के बॉर्डर खुले हैं? 50,000 आदमी डेली आप अगर बॉर्डर खोलते हैं तो तब आपकी मुसीबत है, नहीं खोलते तो तब मुसीबत है। 40-50 हज़ार आदमी डॉक्यूमेंट्स के बगैर डेली आते हैं। 80,000 गैर मुल्की सिर्फ लाहौर में बैठे हुए हैं, हज़ारों गैर मुल्की, और असलहा इतना है जिसकी कोई हद नहीं। तो इस सूरत हाल में हमारी जो आम अदालतें हैं उनकी कारकर्दगी देख ली गई थी। जब सेनेट के चेयरमैन रो पड़े थे तो उनको पता था कि ये हालात की मजबूरी है, तो बाज़ दफ़ा एक एक्शन सर्जरी ऐसा करना पड़ती है कि जो अदरवाइज आम हालात में नहीं होती। आपने ये कोई खुशी से नहीं किया था, पीपल्स पार्टी उस वक्त भी खुशी से नहीं मानी थी। हालात ऐसे थे जब आर्मी पब्लिक स्कूल में पेशावर में ये वाक़या हुआ था, बच्चे मारे गए थे बहुत से। उसके बाद बेशुमार धमाके हुए हैं, कराची में हुए हैं, 7 शरीफ में हुआ है, लाहौर में हुआ है। तो ये लोग जो हैं, हमें पता है कि आम अदालतों में क्या होता है। लोग, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारी जो तंजीमें हैं जो जिन पर पाबंदी लगी है, उनके बहुत से लीडर बहुत से मुकदमात के बावजूद वो छूटते रहे हैं। सही। और प्रेस जो है वो शोर मचाता रहा है। तो मैं समझता हूं कि मिलिट्री कोर्ट्स एक मजबूरी है, ये एक कड़वा घूंट है और ये डेफिनेटली एक महदूद मुद्दत के लिए होना चाहिए। जैसे ही हालात ठीक हो जाएं, we should dispense with it. सही। अच्छा फारूक साहब, ये ग्राउंड रियलिटीज जो इजहार साहब ने अभी सामने रखी है सबके सामने, ये हमें पता है कि ज़रूरत थी, इसीलिए इनको लेकर आया गया
اور ابھی بھی ضرورت برقرار ہے. ابھی ہم لوگوں کے جو دہشت گردی سے کے خلاف جنگ ہے وہ ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے. تو یہ بات ایک عام شہری کو نظر آ رہی ہے, عام عوام کو نظر آ رہی ہے. یہ بات پیپلز پارٹی جیسی بڑی جماعت اور وہ جماعت جس نے پاکستان کے لیے بہت جد و جہد کی, اس کو نظر نہیں آ رہی تھی کیا؟ نہیں نیکا, مجھے یہی تو افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ واقعی پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ خود ایک وکٹم رہی, ان کے اپنے لیڈر جو ہیں وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, وہ اسیسنیٹ ہوئی ایک ٹیررسٹ اٹیک میں. ابھی حال ہی میں آپ دیکھ لیں کہ 7 میں کتنی ہیوج لاس آف لائف ہوا جب وہاں پہ ایک یہ سوئسائڈ اٹیک ہوا. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیوں ایک اسپوائلر کا رول جو ہے وہ ادا کر رہی ہے, اور کیا وجہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کو جس طرح سپورٹ کرنا چاہیے اس مشکل حالات میں وہ کیوں نہیں کر رہے. دیکھیں, ہو سکتا ہے اس میں کوئی پولیٹیکل مسئلے ہوں, لیکن جب میں ان کے وہ 9 پوائنٹس دیکھتا ہوں جو زرداری صاحب کی سربراہی میں یہ تیار ہوئے ان کی ٹیم نے, تو مجھے بڑا افسوس بھی ہوا, حیرانگی بھی ہوئی کہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ 2 سال نہیں یہ 1 سال. اب آپ دیکھیں کہ کل جو ہے خبر ہے کہ 5 مزید ڈیتھ سینٹنسز امپلیمنٹ ہوئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جو ڈیزائرڈ ایفیکٹ تھا اس 2 سال کا ملٹری کورٹ کا, وہ ڈیزائرڈ ایفیکٹ ہم نے اچیو نہیں کیا. ایک تو یہ بات, کیونکہ جو بیچ میں اتنے لیگل پروسیس جو معاملات کو اتنا کمپلیکیٹ کر دیا گیا کہ جو سپیڈی ٹرائل وہ تو ہو گئے, لیکن ڈسپنسیشن آف جسٹس اور وہ جو وکٹمز ہیں دہشت گردی کے جو چاہتے ہیں کہ ان کو انصاف ملے, ان کو انصاف نہیں مل رہا. اور وہ حیران ہے, وہ کہتے ہیں جمہوری سیٹ اپ میں تو پرائیورٹی یہ ہونی چاہیے کہ عوام جو ہے جو سفر کر رہے ہیں, جنہوں نے سفر کیا ہے, ان کے انٹرسٹ کو جو ہے وہ دیکھا جائے. یہاں پہ نظر یہ آ رہا ہے ان کے 9 پوائنٹ دیکھ کے پیپلز پارٹی کے کہ بھائی یہ تو شاید دہشت گردوں کو ہے, ان کے انٹرسٹ میں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ملٹری کورٹ میں ایڈیشنل جج ہو, سیشن جج یا سیشن جج ہو. اور بھائی اگر آپ نے یہی کرنا ہے, اگر ملٹری کورٹ کو آپ نے سول کورٹ کی طرح بنانا ہے, تو پھر ملٹری کیوں بناتے ہیں؟ کیوں آپ فوج کا جو ایفرٹ ہے وہ سارا اس کو ضائع کرنے دے رہے ہیں؟ ایک تو یہ. اور دوسرا پھر وہی بات ہے کہ جی اب میں حیران ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جس دن سے یہ امینڈمنٹ ہوگی تو اس دن سے یہ ایفیکٹو ہوگا نئے ملٹری کورٹ کا جو ایکسٹینشن ہے. بھائی جو 7 جنوری سے جو ٹائم پیریڈ ختم ہوا, اس دوران جو کیسز چل رہے تھے, بیٹوین میں 3 مہینے کا بریک آ گیا. ان کیسز کو لیگلی ان کی کیا حیثیت ہوگی؟ کیا وہ دوبارہ سے کرنے پڑیں گے, ختم ہو جائیں گے, کیا ہوگا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز ٹھیک ہے, جہاں تک وہ کہتے ہیں کہ جی ڈیفینس لائر چوائس کا ہونا چاہیے, ریویو جوڈیشل ریویو کی اجازت ہونی چاہیے, قانونی شہادت وہ ہونا چاہیے, میں سمجھتا ہوں چلیں یہ چیزیں بھی ٹھیک ہے. لیکن خدا را جو اسپرٹ ہے, جو ایسنس ہے ملٹری کورٹس کی, اگر آپ اس کو نہیں رکھنا چاہتے تو پھر ایکسرسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر فوج کو چاہیے کہیں جی ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس جتنے ہزاروں کی تعداد میں دہشت گرد جیلوں میں پڑے ہیں جن کے ٹرائل ہونے, پھر تھینک یو ویری مچ, آپ خود یہ ٹرائل کریں, آپ کے کورٹ ہے, آپ جانیں. پھر جو وہ عوام کے ساتھ کریں گے وہ دہشت گرد باہر نکل کے پھر وہ عوام ہی بھگتیں گے نا. اینڈ میں کون سفر کریں گے؟ اس تمام معاملات میں پاکستان کے عوام جو ہیں وہ سفر کریں گے. ہم نے تو ان کی حفاظت کرنی, ان کی دیکھ بھال کرنی. اور رینجرز کے جو اختیارات ہیں اس کی توسیع کے اندر بھی اظہار صاحب یہی مسئلہ ہوتا ہے, پیپلز پارٹی کی طرف سے ہی ہوتا ہے ڈیفینیٹلی. دیکھیں پیپلز پارٹی کے جو میرا تجزیہ ہے اس کی 2 مسائل ہیں, 2 نفسیاتی اور سیاسی وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ پچھلے الیکشن میں پنجاب میں KP میں وہ وائپ آؤٹ ہو گئی. انہیں اب احیاء کے لیے, ریسریکشن کے لیے, اپنے آپ کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم چاہیے, ایک بیساکھی چاہیے. تو یہ ایک اچھا موقع تھا کہ ہم شور مچا سکتے ہیں, ہمارا وجود جو ہے وہ یہاں پر ہے, ہم سیاسی طور پر زندہ ہیں. یہ تو ایک ان کا فیکٹر ہے. دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ تاریخی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی فوج کے خلاف رہی ہے. یہ سلسلہ ضیاء الحق سے شروع ہوا. وہ اپنے اس تاریخی تسلسل کو دکھانا چاہتے ہیں, لیکن حقیقت کچھ اور ہے. حقیقت پیپلز پارٹی کی یہ ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ کڑوا کڑوا تھو. فوج کی مخالفت اگر انہیں راس آتی ہے تو کرتے ہیں, لیکن NRO جو ہے وہ ایک فوجی ڈکٹیٹر کے ذریعے وہ لے لیتے ہیں. صحیح. اور بے نظیر صاحبہ جب پرائم منسٹر تھیں تو 8 جرنیلوں کو انہوں نے بھی پلاٹ دے دیے, جس کے اوپر کوئی بھی نہیں بولا. ویسے تو وہ بولا کرتے تھے سینٹ میں, ان کے سینیٹرز وغیرہ جو تھے. تو پیپلز پارٹی کی ایک یہ مجبوری ہے, اس لیے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے, اپنے آپ کو ان رکھنے کے لیے یہ کیا انہوں نے. یہ کاسمیٹک تھی صرف. ان کو پتا تھا کہ سونر اور لیٹر یہ کرنا پڑے گا, ہمیں ماننا پڑے گا. اس لیے
کہ اس کی یہ مجبوری ہے, اس کا کوئی اور حل نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیشن جج جو وہاں کھڑے ہوں گے وہ ان لوگوں سے ڈیل کر لیں گے؟ ٹھیک, آپ نے دیکھے نا سندھ میں کتنے ججز کو مارا گیا ہے, کتنے وکیلوں کو مارا گیا ہے. تو یہ غیر معمولی حالات ہیں جو بچے کو بھی نظر آ رہے ہیں. صحیح, اور غیر معمولی حالات کے اندر غیر معمولی اقدامات جو ہیں وہ ناگزیر ہو جاتے ہیں, کرنے پڑتے ہیں. اور وہی اقدامات ہم لوگوں نے کیے تھے پشاور کے سانحے کے بعد, اے پی ایس سانحے کے بعد. اسی عزم کی ضرورت ہے, نیشنل ایکشن پلان کو اسی طریقے سے امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر وہ اس طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہوگا تو اس کا اختتام کب ہوگا؟ فاروق صاحب کوئکلی پوائنٹ دے دیجیے گا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں دو امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہیں. ایک تو یہ ابھی جو سسٹم چل رہا ہے کہ سلیکٹیولی کیسز کو لیا جائے گا. بھائی مجھے آپ یہ بتائیں کہ بلدیہ فیکٹری کا میں جو لوگ زندہ جلا دی گئی 250 سے زیادہ ہمارے پاکستانی بہن بھائی تھے, میں سمجھتا ہوں یہ کیس تو سب سے پہلے ملٹری کورٹ میں جانا چاہیے تھا. اسی طرح جو ٹارگٹ کلر ہیں پاکستان کے کسی کونے میں بھی ان کو بھی جانا چاہیے تھے. یہ جو سلیکٹیو طریقے سے معاملات چلائے جا رہے ہیں نا ملٹری کورٹ, دوسرا یہ کہ ٹائم لائنز ہونی چاہیے. بھائی یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیگل پروسیس میں اپیل میں 8 مہینے لگ جائیں, 1 سال لگ جائے. یہ ٹائم لائن ڈیفائن ہونی چاہیے, پھر ہی آپ کا ڈیزائرڈ افیکٹ جو ہے وہ اچیو ہوگا. چلیے, ڈیزائرڈ افیکٹ کیا ہے اب یہ بھی تو لوگوں کو پتا ہونا چاہیے نا کہ آخر پیپلز پارٹی کا ڈیزائرڈ افیکٹ کیا ہے. لیکن ڈیزائرڈ افیکٹ کراچی کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ کراچی کے شہریوں کو تمام سہولیات میسر ہوں جو کہ ایک ڈیولپڈ سٹی کے شہری کو ملتی ہیں. لیکن کیا ہو رہا ہے کراچی میں, بریک کے بعد بات کریں گے. بیک آفٹر بریک. ناظرین, کراچی کی بات کریں تو کراچی پاکستان کا وہ شہر جو کہ 70% اکانومی کنٹریبیوٹ کرتا ہے, لیکن حال یہ کہ کچرا کنڈی کا سسما نظر آتا ہے. کراچی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچرے کا ڈھیر, کچرے کے انبار وہاں جمع ہوئے جا رہے ہیں اور کوئی صاف کرنے والا نہیں. ایسے میں وسیم اختر صاحب نے 100 دن کا وعدہ کیا تھا, وہ 100 دن آج مکمل ہو گئے, لیکن نہ تو وعدہ وفا ہو سکا اور نہ ہی ان کو پیپلز پارٹی کی حکومت کی کوئی پراپر کوآپریشن حاصل ہو سکی. اظہار صاحب, نہ تو یہ صفائی والا مسئلہ حل ہو سکا, نہ وہ S3 کا منصوبہ جو سیوریج کا پانی کو صاف کرنا تھا وہ ہو سکا, جو کہ 2005-6 کے اندر اس کو جو ہے وہ کنسیو کیا گیا تھا, 2007 میں سٹارٹ کیا گیا تھا. تو کراچی کے اندر بیسک فیسلٹی جو صفائی کا نظام ہوتا ہے وہی نہیں ملے گی تو کراچی کے شہری اکنامک ترقی کی طرف کس طرح سے؟ پہلے تو یہ فرض کر لینا کہ 100 دن میں صفائی مکمل ہو جائے گی اتنے بڑے شہر کی جو ان پلانڈ ہے, جس میں مسلسل گروتھ ہو رہی ہے, جس کے لوگوں کو بھی صفائی کا زیادہ سینس نہیں ہے, یہ میرا خیال ہے کہ کوئی بہت زیادہ لاجیکل بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میئر اور پیپلز پارٹی کی سندھ کی حکومت they have never been on one page. ان کے آپس میں اختلافات ہیں, یعنی کہ اگر وسیم اختر صاحب یہ کرنا بھی چاہتے تھے تو ان کی پشت پر حکومت کی مدد, حکومت کا خلوص, حکومت کا ارادہ وہ نہیں تھا. لیکن یہاں میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ کراچی میں صرف فزیکل گاربیج کی, فزیکل کوڑے کرکٹ کی بات نہیں ہے. کراچی کو معاشرے کی بھی صفائی ضرورت ہے, کراچی میں سیاسی صفائی کی بھی ضرورت ہے. کوڑے کرکٹ سے زیادہ وسیم اختر صاحب کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ کراچی میں جتنا اسلحہ ہے شاید پورے سب کانٹیننٹ میں اتنا اسلحہ نہیں ہے. صحیح. ان کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ سیاسی طور پر وہاں پر جو اس وقت گند مچا ہوا ہے, اتنی پارٹیاں بن رہی ہیں, کوئی لندن کا وفادار ہے, کوئی لندن کا وفادار نہیں ہے, پیپلز پارٹی کا کیا حال ہو رہا ہے, تو ان کو یہ ساری چیزیں بھی کرنی چاہیے. تو تب جا کر ایک کمپیٹیبلٹی, ایک اوور آل ایک ٹوٹیلٹی آئے گی. ادروائز اگر انہوں نے گاربیج صاف کر لیا اور لوگ سڑکوں پر بندوقوں سے مرتے رہے, رینجرز مرتے رہے, پولیس مرتے رہے, تو اس صفائی کا کیا فائدہ ہوگا؟ صحیح, بالکل بجا فرمایا. فاروق صاحب, اب ڈیفینیٹلی وہ والی صفائی تو نہ کر سکے, وسیم اختر صاحب اس صفائی کی طرف آ سکیں گے؟ نہیں, دیکھیں میں تھوڑا سا میرا سے مختلف رائے ہے جو اظہار صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ جو کراچی آپریشن ہے, رینجرز ہے, سیکیورٹی کے ادارے ہیں, سندھ گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ, وہ تمام کام تو 3-4 سال سے چل رہا ہے ساتھ ساتھ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کراچی کے لوگوں کی جو زندگی جو اتنی خراب ہوئی ہے وہاں پہ حالات میں بہتری نہ آئے. اور دیکھیں جو وسیم اختر صاحب جو میئر ہیں, ہمارے ان سے بہت اختلاف ہو سکتے ہیں. ان کے ماضی جو ہے وہ مئی 2007 میں جو ہوا تھا کراچی کے سانحہ, وہاں اس میں بھی وہ انوالو تھے, اتنے کیسز ہیں ان کے اوپر, دہشت گردی وغیرہ. لیکن ہی از دا ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ میئر آف کراچی,
اور لہٰذا ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کراچی کے عوام کو جو بیسک فیسلٹیز ہیں، چاہے صاف پانی ہو، سیوریج ہو، سڑکیں ہوں یا باقی جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہوں، دیکھیں لوکل گورنمنٹ کا کام ہے یہ تمام کرنا. میں بالکل ان کی پوزیشن کو سپورٹ کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں میرے پاس نہ اس لیول کے اختیارات ہیں، نہ میرے پاس فائنینشیل پاورز ہیں. تو انہوں نے فاروق صاحب اس مسئلے کے اوپر تو ساری کی ساری جماعتیں ان کے ساتھ تھیں، انہوں نے ساروں نے بیکنگ کی تھی کہ بھئی اس مسئلے کے اوپر، کراچی کو صاف کرنے کے مسئلے کے اوپر کم از کم ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو کیا مسئلہ ہوا کہ سارے کے سارے بیک آف کر گئے؟ دیکھیں جی، پہلی بات ہے کہ ایم کیو ایم بیسکلی جو ہے وہ ہمیشہ یا تو پاور میں رہی ہے یا اس کے بعد جو اپوزیشن میں بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان کی ایک فرینڈلی اپوزیشن ہوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ. میں حیران ہوں کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ابھی بھی سندھ گورنمنٹ کو، پیپلز پارٹی کو منوا نہیں سکی ہے کہ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس میں جو امینڈمنٹ کرنی ہے، جو ایک میئر کو پاورز ملنی چاہیے، جو لوکل گورنمنٹ کو اختیارات ملنے چاہیے، وہ معاملہ نہیں ہو سکا. آج کتنی افسوس کی بات ہے، خبر آئی ہے کہ سندھ کے عوام، جو کراچی کے عوام ہیں، وہ سندھ ہائی کورٹ میں گئے اور انہوں نے کہا کہ جی کراچی کی صفائی. دوسری اور افسوسناک خبر یہ ہے کہ دیکھیں کبھی نہیں ہوا تھا ماضی میں. مصطفیٰ کمال صاحب بھی تو میئر تھے نا، 5 سال کتنے پاورز تھے ان کے پاس، فائنینشیل، ایگزیکٹو. انہوں نے آپ دیکھیں کیسے خوبصورتی کے ساتھ ڈیلیور کیا دی میئر آف کراچی. تو میں سمجھتا ہوں اگر وسیم اختر صاحب کے پاس اختیارات ہوں گے ہر قسم کے، یہ بھی ڈیلیور کریں گے. لیکن آپ دیکھیں لیکن فاروق صاحب معذرت کے ساتھ اس ٹائم پہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے تعلقات اچھے تھے. اب تعلقات دیکھیے، تب کے تعلقات دیکھیے، کیا ڈیفرنس نہیں ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، ٹھیک ہے وہ جنرل مشرف کا دور تھا جب ایم کیو ایم کے پاس بڑے پاورز تھے، وہ اس گورنمنٹ کے حصہ تھے اور ان کے پاس ہر قسم کے فائنینشیل جو ہے وہ ان کو سپورٹ ملی تھی فیڈرل سے اور سندھ گورنمنٹ کی طرف سے. لیکن پچھلے 8 سال میں، 8.5 سال میں پہلے تو یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی کولیشن رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ پچھلے 4 سال میں ہے نا کہ یہ پاور میں نہیں ہے. اور لیکن پھر بھی ان کو چاہیے تھا کہ یہ اپنے تعلقات استعمال کرتے سیاسی طور پہ. دیکھیں اٹ از ناٹ اے کوشچن آف پولیٹیکل ایگو، اٹ از اے کوشچن آف گیونگ گڈ لائف، گڈ کوالٹی لائف ٹو دا پیپل آف کراچی. یہ ان کا حق بنتا ہے. دیکھیں میں یہاں فاروق صاحب نے بالکل اچھی بات کہی ہے، لیکن میں یہاں سارا الزام ایم کیو ایم کو نہیں دوں گا. آپ یہ غور کیجئے، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ نفسیاتی طور پر پیپلز پارٹی کراچی کو اون نہیں کرتی. پیپلز پارٹی کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ ایم کیو ایم کا جو، یہ سیدھی سی بات ہے اور یہ سچی بات ہے، وہ یہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ ایم کیو ایم کا جو ہے میئر اس کی گڈی چڑھے، وہ کامیاب ہو. وہ زیادہ ان کی جو توجہ ہوتی ہے وہ انٹیریئر سندھ کی طرف ہوتی ہے. ان کا یہ ہے ایک نفسیاتی طور پر کہ یار یہ اردو بولنے والوں کا شہر ہے، ٹھیک ہے، صاف ہو یا نہ ہو. تو ایم کیو ایم کی کوشش کے باوجود پیپلز پارٹی نے انہیں سپورٹ نہیں دی اور میرا خیال ہے کہ وہ دیں گے بھی نہیں. اس وقت جب آپ نے مصطفیٰ کی کمال کی بات کی تو وہ جس طرح فاروق صاحب نے کہا کہ وہ حالات اور تھے، جنرل مشرف کا دور تھا، اس کی ایک جیب میں ایم کیو ایم تھی، دوسری جیب میں دوسری پارٹیاں تھیں، تو اس وقت وہ چلتا رہا. لیکن وہ سارا ایک لحاظ سے ایک آرٹیفیشل تھا. ٹھیک ہے، وہ آرٹیفیشل تھا، وہ ببل برسٹ ہو گیا. فاروق صاحب واٹ نیکسٹ؟ اب کراچی کے عوام کیا پوری زندگی انتظار ہی کرتے رہیں گے؟ کئی نسلیں گزر گئیں اس طرح سے. پہلے انہوں نے خون کی ہولی دیکھی کراچی میں، اس کے بعد اب وہ کوڑا کرکٹ دیکھ رہے ہیں. اب یہ بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. کچرا کب ختم ہوگا؟ سیاسی ہو یا پھر فزیکل پریزنس ہو اس کی، یہ کب کراچی کے عوام جو ہیں سکھ کا سانس لیں گے؟ دیکھیں یقین مانے ہمیں تو لاہور میں بھی بیٹھ کے بہت تکلیف ہوتی ہے جب ہم کراچی کی یہ حالات دیکھتے ہیں. اور ان میں اب نئے چیف منسٹر سندھ آئے ہیں، وہ ایکسپیکٹ تو کرتے ہیں کہ ان کے آنے کے بعد حالات میں بہتری آئے گی، لیکن انہوں نے جناب کمال کر دیا. انہوں نے چائنیز کے ساتھ کانٹریکٹ کر دیا. اب چائنیز ورکرز آئیں گے، وہ آپ کا کراچی کے کچھ حصوں کا کچرا اٹھائیں گے، وہ گیتی بیلچے بھی لے کے آ رہے ہیں، وہ گاڑیاں بھی وہاں سے لے کے آ رہے ہیں. تو کتنے دیکھنا، مجھے پھر کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہم ہماری گورننس کی یہ حالت ہوگی کہ ہم اپنا کچرا جو ہے وہ بھی نہیں اٹھا سکتے. اور دوسری بات میں کوئکلی ذرا اس کے اوپر کامنٹ لینا چاہوں گی اظہار صاحب کا بھی. اظہار صاحب، یہ کیا نیا ٹرینڈ ہے؟ لاہور میں ترکی کی کمپنی آ کر صفائی کرتی ہے، کراچی میں چین کی کمپنی آ کر صفائی کرے گی. یعنی ہم اتنا سا کام خود نہیں کر سکتے؟ ایک جگہ سویڈن ہے جہاں کچرا نہیں بچتا، ان کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے انرجی بنانے کے لیے. نہیں، پہلے 60 سال تو ہم کرتے ہیں نا، اب کیا ہو گیا؟ بڑی یہ دلچسپ بات ہے کہ اس سب کانٹیننٹ میں تاج محل جیسی عمارتیں بنی، شالیمار باغ بنا، شاہی مسجد بنی جو اب تک قائم ہیں. نہ وہاں اس وقت امریکن آئے تھے، نہ وہاں ترکی والے آئے تھے، نہ وہاں چین والے آئے تھے. اصل میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نفسیاتی شکست کا احساس ہے
کہ ہم اپنے ملک پر تکیہ نہیں کر سکتے اور ہم کبھی چین کی مدد لینا چاہتے ہیں، کبھی ترکی کی مدد لینا چاہتے ہیں. اور دوسری بات جہاں تک ہے چیف منسٹر صاحب کی، نئے چیف منسٹر سندھ کے جو آئے ہیں وہ انرجیٹک ہیں، ینگ ہیں، لیکن وہ آزاد تو نہیں ہیں. ان کی جو ڈور ہے وہ کہیں اور ہے، اور جن کے ہاتھ میں ان کی ڈور ہے وہ ان کا کھیل اور ہے، ان کی گیم اور ہے. ان کے لیے کراچی کا گاربیج کا صاف کرنا تو کوئی اہمیت نہیں رکھتا، ان کے ٹارگٹس ہی اور ہیں. چلیے اظہار الحق صاحب بہت شکریہ، آپ نے شو میں جوائن کیا. بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ہمارے شو میں جوائن کیا. ہمارے شو سے اتنا ہی، لیکن یہ مسئلے مسائل جو ہم نے آج آپ کے سامنے رکھے یہ حل ہونے کی منتظر ہے عوام. میں بھی، آپ بھی دیکھتے ہیں یہ مسئلے کب حل ہوں گے، یا پھر سیاستدان صرف اور صرف آپسی چپکلش میں مصروف رہیں گے. ہمارے آج کے شو سے اتنا ہے. ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. زیر بحث کے نام سے فیس بک، ٹویٹر دونوں پر موجود ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا. اللہ حافظ و ناصر، اینڈ ہیو اے نائس ویکینڈ.